सिग्नल का मसला हो रहा है आजकल बहुत ज़्यादा, तो आप मुझे बता दीजिएगा अगर आवाज़ ना आई तो, ठीक है? चलिए जी शुरू करते हैं अपना सबक। रिकॉर्डिंग पे भी लग चुके हैं। सूरतुल हूद। 1 मिनट है जी, मुझे नए तरीके से कुछ करना पड़ रहा है काम। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے ان سے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اور ناپ تول میں کمی مت کیا کرو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ خوشحال ہو، اور مجھے تم پر ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تمہیں چاروں طرف سے گھیر لے گا۔ پہلے ان آیات کو ہم مکمل کر لیتے ہیں۔ اس کے انشاءاللہ تعالی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں پہلے اس کا، اور پھر ہم انشاءاللہ اکٹھے ہی اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ 1 منٹ، آج یہ کھلنے میں ذرا مسئلہ ہو رہا ہے۔ چلیے۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور اے میری قوم کے لوگوں، ناپ تول پورا کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد پھیلاتے مت پھرو۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ۔ اگر تم میری بات مانو تو لوگوں کا حق ان کو دینے کے بعد جو کچھ اللہ کا دیا بچا رہے وہ تمہارے حق میں کہیں بہتر ہے، اور اگر نہ مانو تو میں تم پر پہرے دار مقرر نہیں ہوا ہوں۔ قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشید۔ وہ کہنے لگے، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے آئے تھے ہم انہیں بھی چھوڑ دیں، اور اپنے مال و دولت کے بارے میں جو کچھ ہم چاہیں وہ بھی نہ کریں؟ واقعی تم تو بڑے عقل مند نیک چلن آدمی ہو۔ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إني ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب۔ شعیب نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل پر قائم ہوں اور اس نے خاص اپنے پاس سے مجھے اچھا رزق عطا فرمایا ہے، تو پھر میں تمہارے غلط طریقے پر کیوں چلوں؟ اور میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ میں جس بات سے تمہیں منع کر رہا ہوں تمہارے پیچھے جا کر وہی کام خود کرنے لگوں۔ میرا مقصد اپنی استطاعت کی حد تک اصلاح کے سوا کچھ نہیں ہے، اور مجھے جو کچھ توفیق ہوتی ہے صرف اللہ کی مدد سے ہوتی ہے۔ اسی پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے، اور اسی کی طرف میں ہر معاملے میں رجوع کرتا ہوں۔ چلیے جی، دیکھیے کیا ان آیات میں فرمایا گیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام، اور یہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام ان کی قوم کا ذکر ہے، ان کا واقعہ دوسرے انبیاء کرام کا ذکر گزر گیا۔ ان کی قوم کفر و شرک کے علاوہ ناپ تول میں کمی بھی کرتی تھی،
حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو ایمان کی دعوت دی اور پھر ناپتول میں کمی کرنے سے ان کو منع کیا، اور جب فرمایا کہ بھئی جب تم اس کے خلاف کرو گے تو پھر عذاب الہی تمہیں آئے گا اور جس کی پکڑ میں تم لوگ آؤ گے، لیکن وہ قوم اپنے انکار پر اور اپنی سرکشی پر قائم رہی تو پھر پوری قوم پر ایک سخت عذاب کے ذریعے ہلاک کر دی گئی۔ اب کیا فرمایا، وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، یعنی ہم نے بھیجا مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو۔ مدین اصل میں شہر کا نام ہے اور جس کو مدین جو بن ابراہیم نے بسایا تھا، ٹھیک ہے، جیسے ڈسکور کرتے ہیں نا علاقے، تو مدین بن ابراہیم نے اس کو بسایا تھا، اور اس کا محل وقوع ہے وہ شام کے موجودہ جو مقام ہے وہاں معان کو بتلایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، شام کا جو موجودہ مدین نام نہیں ہے، اس کا معان نام رکھا گیا ہے۔ اس شہر کے باشندوں کو دیکھیے قرآن میں بھی اہل مدین کی اہل القرا کہہ دیا جاتا ہے، یا اس کے اہل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جیسے اہل پاکستان، اہل ہندوستان، اس طریقے سے، لیکن یہاں پہ الا مدینہ، تو وہاں ان لوگوں کو مدین ہی کہا جاتا تھا، یعنی اس سے بسنے والوں کو مدین کہا جاتا تھا۔ شعیب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل قدر پیغمبر ہیں، تو ان کو اللہ نے کیا فرمایا، الا مدینہ اخاہم، یعنی ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، یعنی اس نعمت کی طرف اشارہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو پیغمبر ہیں وہ اسی قوم سے اللہ تعالیٰ نے بنایا تاکہ وہ ان سے مانوس ہو اور ان کی زندگی انہوں نے دیکھی ہو، اور وہ جو ان کی ہدایات کو اور اللہ کی رسالت کو وہ آسانی سے پہنچا سکے اور آسانی سے وہ قبول کر سکے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کیا فرمایا، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ ولا تنقصوا المکیال بالمیزان۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے پہلے تو ان کو توحید کی دعوت دی، اور یہی انبیاء کرام کا منہج ہے پہلا، کہ اللہ کی طرف بلانا، ایک خدا کی طرف، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا اور اسی کو اپنا معبود بنانا، یہ اللہ تعالیٰ نے منصب دیا ہے تمام انبیاء کرام کو۔ تو سب سے پہلے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے وہی بات کہی کہ بھئی توحید کی دعوت دی، کیونکہ یہ لوگ بھی مشرک تھے اور یہ لوگ درختوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ دیکھیں مختلف قوموں میں کیسی کیسی جہالت تھی، اس لیے قرآن پاک میں لفظ ایکا کا استعمال ہوا ہے، اصحاب الایکا، اہل مدین کو اصحاب الایکا بھی کہا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ کفر و شرک تو کرتے ہی تھے، اس کے ساتھ ساتھ وہ ناپ تول میں بھی کمی کرتے تھے، لین دین میں لوگوں کا مال میں کمی کر دیتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو یہاں سے اس سے منع کیا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یہ بات نوٹ کی جائے کہ جیسے دوسری قومیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جن پر عذاب آئے ہیں، ان قوموں میں زیادہ تر کفر و شرک کی وجہ سے عذاب ان کے اوپر آیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دو قومیں ہی تھیں جن میں جو ہے وہ ایک عمل کی وجہ سے بھی ان پر عذاب آیا۔ کفر و شرک بظاہر اپنا خود ہی بہت قبیح ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی، مہلت کے باوجود وہ عمل نہیں کیا تو ان کے پر عذاب آیا، جبکہ یہ قوم لوط پر اور لوط علیہ السلام پر اور قوم شعیب علیہ السلام پر دو اعمال کی وجہ سے عذاب آیا۔ قوم لوط نے قبیح عمل کیا، اور نہ اس لحاظ سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ سب سے بڑے قبیح اور سب سے بڑے گناہ والے عمل یہ دو ہی ہیں، قوم لوط والا کام اور دوسرا ناپ تول میں کمی کرنا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان پر عذاب نازل کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب اللہ کے نزدیک سب گناہوں سے زیادہ مبغوض ہیں اور شدید ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ، کیونکہ دیکھیں پوری نسل انسانی سے اس کو شدید نقصان پہنچتا ہے۔ اب نعوذ باللہ من ذالک، اس قوم میں آج کے دور میں قوم میں یہ تمام اعمال پائے جاتے ہیں، ناپ تول میں کمی بھی پائی جاتی ہے، قوم لوط والا کام بھی پایا جاتا ہے اور دوسرے قبیح کام بھی کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اب یہ قیامت کی نشانی ہے، کیسے کام ہوں گے؟ تو اب اللہ تعالیٰ کا عذاب کا پکڑ تو اسی طریقے سے آتی ہے نا، کہ کہتے ہیں نا کہ جب ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کرتی ہے، تو اسی طریقے سے کچھ اعمال ایسے ہیں ہمارے نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہی ہے، تو یہ سیلاب اس طریقے سے آیا اور تباہ بستیوں کی بستیاں تباہ کر دی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہمارا کالا باغ ڈیم نہیں بنا اور یہ بن جاتا تو یہ ہو جاتا، اللہ تعالیٰ کئی ڈیموں کو بہا سکتے ہیں نا، ختم کر سکتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، ہمارے اعمال کا خمیازہ ہے جو ہم بھگت رہے ہیں،
یہ نہ سمجھا جائے کہ بھئی ہم جو ہے وہ ہماری جو ایٹماسفیئر ہے، ہماری سرکمسٹانسز جو ہے وہ اس طرح کی ہے کہ ہمارا وہ اس کو سنبھال نہیں سکے پانی کو، جو زمین گندی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب کی صورت میں تھوڑا-سا جو عذاب کی صورت میں ہوتا ہے کہ اللہ وارننگ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جب ناپتول میں کمی ہونے لگ جائے اور جب زنا بڑھ جائے اور موسیقی عام ہو جائے تو ان کاموں پر پھر اسی طریقے سے عذاب آتے ہیں۔ اللہ عافیت فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو منع کیا اس خبیث عمل سے کہ ناپتول میں کمی نہ کریں، اور بڑے ہی پیغمبرانہ شفقت کے ساتھ ان کو کہا، کیسے فرمایا، انی اراکم بخیر و انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، یعنی میں تمہیں اس وقت خوشحالی میں دیکھتا ہوں اور تم پر کوئی فکر فاقہ نہیں ہے، ہماری تنگی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر کرو، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم پر ظلم نہ کیا جائے، اور اگر تم چاہتے ہو کہ تم پر ظلم نہ کیا جائے تو تم یہ بات مانو کہ تم اس عمل سے باز آ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر لو، ٹھیک ہے۔ لیکن اس وجہ سے اگر تم اس خبیث عمل سے باز نہیں آؤ گے تو مجھے خطرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہیں گھیر لے، اور اس عذاب سے ایک مراد تو دنیا کا عذاب ہے اور دوسرا مراد کیا ہے کہ آخرت کا عذاب ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک قول ہے اس سے متعلق، جب کوئی قوم ناپتول میں کمی کرنے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قحط اور گرانی اشیاء کے عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ گرانی اشیاء مطلب قحط بھی ہو جاتا ہے اور چیزیں مہنگی پہ مہنگی ہو جاتی ہیں، اور یہی اب آپ دیکھ لیجئے ہمارے ارد گرد ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے کہ دنوں کے حساب سے مہنگائی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ انسان سوچ نہیں سکتا تھا کہ دنوں میں ریٹ چینج ہو رہا ہے چیزوں کا، تو غریب سے غریب تو اور غریب ہوتا جا رہا ہے، اور اس مہنگائی نے سب کو ہلایا ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے ہاں بھی ناپتول میں کمی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو کیا فرمایا، وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، یعنی میری قوم ناپتول اور پورا کرو، انصاف کے ساتھ پورا کرو، اور لوگوں کو کی چیزوں کو کم نہ کرو، ٹھیک ہے۔ پھر ان کو پہلے اس نصیحت کی، پھر شفقت سے ڈرایا کہ ایسے بقیت اللہ لکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ، یعنی لوگوں کے حقوق ناپ تول کو اس کو پورا کر کے دو، کے بعد جو بچ جائے تمہارے لیے وہی بہتر ہے۔ اگر تم میری بات سنتے ہو، اگر میری بات تم نے نہ مانی تو یاد رکھو اس کے ذمہ دار میں نہیں کہ تم پر چاہے کوئی عذاب آ جائے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سچے جو انبیاء تھے، تو انہوں نے اتنی بلیغ انداز سے اپنے قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، یعنی حسن بیان میں حضرت شعیب علیہ السلام کو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہوں نے پوری کوشش کر دی، مگر جو کچھ سننے کے بعد قوم نے سنا، جب قوم نے ان کی بات سنی تو انہوں نے وہی جواب دیا جو دوسری قوموں نے اپنے انبیاء کرام کو دیا، یعنی ان کا استہزاء کرنے لگ گئے اور ان کا مذاق اڑانے لگ گئے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ برا سلوک کرنے لگے۔ انہوں نے کیا کہا، اب دیکھیں قوم کا کیا جواب، اصلاتک نأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید، یعنی کیا تمہاری نماز تمہیں بتاتی ہے کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ کہ ہم اپنے مال میں خود مختار نہ رہیں کہ جس طرح ہمارا جی چاہے ہم اس طرح معاملہ کر لیں، بلکہ آپ سے پوچھ کر کیا کریں کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ اب یہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام کی نماز کے بارے میں انہوں نے سوال کیا، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی جو نماز تھی وہ پوری قوم میں معروف تھی کہ وہ بکثرت نوافل پڑھتے تھے، بکثرت نوافل عبادت میں لگے رہتے تھے، اسی لیے ان کے ارشادات کو انہوں نے استہزاء کے طور پر لیا اور ان کو نماز کی طرف منسوب کر دیا۔ یہ معاذ اللہ یہ تو نماز پڑھتے تھے، اتنی بڑی نفلیں ادا کرتے تو ایسی غلط باتیں ہمیں بتا رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر اس قوم کے ان الفاظ سے کیا نقطہ نکلتا ہے کہ ان کے نزدیک بھی بس یہی تھا کہ دین اور شریعت صرف نماز تک محدود ہے، عبادات تک محدود ہے، کوئی معاملات کے اندر دین کی بات نہ کرے،
کیونکہ ہم جانتے ہیں معاملات کو۔ سعودی بینک ہے، ٹھیک ہے، تو سعودی بینک کے اوپر جو آج اٹھا ہوا ہے ایک کیا کہتے ہیں سوال، اس کو پاکستان سے ختم کرنے کی کوشش کرے علماء کرام، لیکن کہتے نہیں دین آپ اپنا وہیں پر رکھیے، نماز کے فتوے دیں آپ، روزوں کے، زکوٰۃ کے، آپ اس طرح کے فتوے دیں، آپ کو کیا پتا کیا ہو رہا ہے معاشرتی طور پر۔ تو یہاں پہ دیکھیں انہوں نے کیا کہا کہ بس اپنی عبادات کرو اور نوافل پہ نوافل پڑھو، لیکن ہمارے دنیا کے معاملات میں اپنا دین نہ لے کر آؤ، ٹھیک ہے۔ تو یہی سب سے بڑی کمی ہے کہ ہم دین کو صرف نماز کے عبادات محدود رکھتے ہیں، تو صرف کا حصہ بہت کم ہے، حقوق العباد کی بات کی اللہ تعالیٰ نے بار بار۔ تو اب یہ دیکھ لیجئے کتنا بڑا ایسا برا عمل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب نازل کر دیا، ناپ تول میں کمی کرنا، اس میں اللہ تعالیٰ کو تو فائدہ نہیں ہو رہا بیان ہم کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ پاک کو، لیکن یہاں پر اگر آپ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں اس میں انسان کا ہی نقصان ہو رہا ہے، اور اگر آپ ناپ تول پورا کریں گے تو انسان کا ہی فائدہ ہو رہا ہے۔ تو یہاں پہ معاشرت بتائی جا رہی ہے، تو یہاں پر ان کا کہنا کہ آپ کی نماز آپ کو یہ سکھاتی، اب یہی بات دیکھ لیں کہ جیسے اب ہم اللہ اللہ کر کے کوئی نماز شروع کر ہی لیتا ہے اور وہ ابھی دین کے رستے پر نہیں چلا، وہ بس جیسے فرض کریں وہ ناخن لمبے رکھنے کی عادی ہے، نیل پالش لگاتی ہے، بہت فیشنیبل ہے، لیکن وہ اس کو ایسا کوئی بیان سنا اس نے اثر لیا کہ نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، اب وہ نماز نہیں چھوڑتی ہے، وہ نماز ضرور پڑھتی ہے، چاہے باریک دوپٹے سے پڑھ رہی ہے، اللہ تعالیٰ ایسا ایسا اس کو اپنی طرف لا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لیکن سامنے بیٹھے ہوئے تو تنقید کرنے والے ہیں، بھئی یہ دیکھو کیسا اس کا اسلام ہے، بھئی دیکھو اس کی نماز سے یہ بتاتی ہے کہ یہ والے کام کرے، ٹھیک ہے۔ تو کبھی بھی کسی کے اوپر اس طریقے سے تنقید نہ کریں، ہمیں صرف اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہے سب سے پہلے، اور کیا پتا کہ اس کی نماز ہی اس کو صحیح کر دے، اس کو بعمل بنا دے مزید اور اللہ والا بنا دے۔ تو اس لیے کسی پر بھی سوال اٹھانے سے بہتر ہے ہم کیا کریں، اپنے آپ پر نظر کریں کہ ہماری جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں اس کی ہم قرید میں لگے ہوئے ہیں، اس کی ذات میں، اس سے زیادہ توجہ ہم اپنے اعمال پر دیں اور اپنی نماز پر دیں۔ اسی لیے ہمیں بھی چاہیے ہم کسی کی صرف نماز سے اس کا بندے کا اندازہ، یہ دوسرا سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کی نماز سے صرف نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، مجھے ہوگا، لیکن سے تو ضروری ہے کہ عمل جو ہے وہ جب وہ بات کرتا ہے تو عمل کی طرف زیادہ چاہے، تو بعمل عالم ہمیں بنا دے، آپ کو بھی ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کرنے والا بنا دے۔ تو ٹھیک ہے، اس بات کی سمجھ آئی آپ لوگوں کو کہ یہ چیزیں کتنی ضروری ہیں کہ عبادات سے زیادہ معاملات کو بہتر کرنا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اتنی ہمدردی کے ساتھ اور دل سوزی کے ساتھ ان کو نصیحت کی تو انہوں نے اتنی تلخ انداز میں جواب دیا اور کیا کہا کہ آپ اپنی نماز یعنی آپ نماز پڑھتے ہیں اور نوافل پڑھتے ہیں تو آپ کو وہ یہ بات بتاتی ہے کہ آپ ہمیں اب حلال حرام کا فرق بتائیں۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے کیا فرمایا، یا قومی ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا، یعنی اے میری قوم تم مجھے بتاؤ اگر میں اپنے رب کی طرف سے اپنی بات کے حق ہونے پر دلیل اور کافی شہادت رکھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے بہترین رزق بھی عطا فرمایا ہو، کہ ظاہری رزق تو عطا فرما دیا حضرت شعیب علیہ السلام کو، ٹھیک ہے، کہ معاش کا جو دار و مدار ہے وہ بھی مجھے عطا کر دیا، اور باطنی رزق بھی، فہم و عقل بھی اللہ تعالیٰ نے مجھ کو عطا کر دی، ٹھیک ہے، تو یہ بھی عطا فرمایا، تو پھر تمہاری ان سب چیزوں میں رائے کیا ہے کہ چیزیں ہوتے ہوئے بھی میں گمراہی اختیار کروں اور حق بات تم تک نہ پہنچاؤں، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، یعنی یہ بھی تو سمجھو کہ میں جس چیز سے تمہیں روکتا ہوں خود بھی اس کے پاس نہیں جاتا، اگر میں تمہیں منع کرتا اور خود اس کا ارتکاب کرتا تو تمہارے لیے اس کی کہنے کی گنجائش تھی۔ ان آیات کا ترجمہ پہلے دیکھ لیجئے، پھر میں انشاءاللہ آپ کو بتاتی ہوں۔ دیکھیں دوبارہ دیکھیے، وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، کہ میں تمہیں کسی کام سے منع کرتا ہوں اور میں ہی وہ کام کروں، تو اس کا مطلب پھر کیا ہے
کہ جو انسان کی کیا کہتے ہیں نصیحت ہے وہ اس وقت ہی کارآمد زیادہ ہوگی جب وہ خود عمل کرنے والا ہوگا، اس کی بات میں زیادہ وہ کیا کہتے ہیں پاور ہوگی کہ جب وہ خود باعمل ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میں جو ہے وہ تمہیں جو نصیحت کروں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں خود جو ہے اس پر عمل نہ کروں، تو اسی لیے باعمل میں نے ابھی آپ سے کہا کہ باعمل بننے کی باعمل عالم بننے کی کوشش کریں ہم، یہ نہ ہو کہ ہم جو ہے صرف ہم واعظ و نصیحت کرنے والے بن جائیں صرف۔ اللہ اکبر۔ میرا معذرت چاہتی ہوں، میرا نا موبائل خراب ہو گیا تھا، آج میں نے چینج کیا تو ظاہر ہے آج ہی کل اس کو تبدیل کیا تو اس سے ظاہر ہے وہ مسئلہ پڑ جاتا ہے کہ پرانے موبائل کی عادت ہوئی ہوتی ہے تو اس سے پھر وہ ہو جاتا ہے مسئلہ، اسی لیے ابھی تھوڑے دن لگیں گے اس کا عادی ہونے میں۔ جی ہو گیا اور یہ بھی فرما دیا آگے جو عجز و انکساری کا جو ہے وہ بتایا کہ وما توفیق الا باللہ، یعنی جو بھی میں کہہ رہا ہوں جو بھی میرا مقصد ہے تو اس میرے اندر یہ طاقت نہیں ہے، یہ تمام چیزیں کیا ہیں یہ اللہ کی توفیق سے ہی ہے کہ میں تمہیں جو نصیحت کر رہا ہوں اور جو میں خود عمل کر رہا ہوں اور جو مجھے رزق مل رہا ہے وہ صرف اللہ کی توفیق سے ہے۔ علیہ توکلت و الیہ انیب، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف میں ہر معاملے کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور رزق سے مراد یہاں نبوت بھی ہو سکتی ہے، جو رزق بھی میں نے آپ کو کہا تھا رزق کے حوالے سے بڑی پیاری نظم ہے، میں آپ کو بھیجوں گی انشاءاللہ تعالی، میں آپ کو انشاءاللہ آج بھیجتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اچھا اچھا ٹھیک ہے۔ صرف رزق وہ نہیں کہ ہم کھانے پینے کی اشیاء، یہاں پر مراد اللہ تعالیٰ سے سیدھا رستہ بھی اللہ کی طرف سے رزق ہے اور یہاں سے نبوت بھی مراد ہو سکتی ہے۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قوم ہود او قوم صالح وما قوم لوط منکم ببعید، اور اے میری قوم میرے ساتھ ضد کا جو معاملہ تم کر رہے ہو وہ کہیں تمہیں اس انجام تک نہ پہنچا دے کہ تم پر بھی وہی مصیبت نازل ہو جیسے نوح کی قوم پر ہو، پر یا ہود کی قوم پر یا صالح کی قوم پر نازل ہو چکی ہے، اور لوط کی قوم تو ہم تم سے کچھ دور بھی نہیں ہے، یعنی قریب کا ہی یہ واقعہ گزر چکا ہے۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ ودود، تم اپنے رب سے معافی مانگو پھر اسی کی طرف رجوع کرو، یقین رکھو کہ میرا رب بڑا مہربان بہت محبت کرنے والا ہے۔ قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز، وہ بولے یا شعیب تمہاری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتی اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم ہمارے درمیان ایک کمزور آدمی ہو، اور اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا تو ہم تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیتے، ہم پر تمہارا کچھ زور نہیں چلتا۔ قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا ان ربی بما تعملون محیط، شعیب نے کہا ہے میری قوم کیا تم پر میرے خاندان کا دباؤ اللہ سے زیادہ ہے اور اس کو تم نے بالکل ہی پس پش ڈال کے رکھا ہے، یقین جانو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو میرا پروردگار اس سب کا پورا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ، اور اے میری قوم تم اپنے حال پر رہ کر جو چاہو عمل کیے جاؤ، میں بھی اپنے طریقے کے مطابق عمل کر رہا ہوں، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس پر وہ عذاب نازل ہوگا جو اسے رسوا کر کے رکھ دے گا اور کون ہے جو جھوٹا ہے، اور تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ یعنی کیا فرمایا اگر میری تبلیغ کے باوجود بھی تم اپنی ضد پر قائم رہے تو آخری کیا عمل رہ گیا ہے، ٹھیک ہے، تم بھی پھر اپنے طریقے پر قائم رہو میں بھی اپنے طریقے پر، پھر دیکھو کہ کس کا انجام ٹھیک ہے۔ جس طرح سورۃ الکافرون میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا نا کہ میں عبادت نہیں کرتا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور تم اس کی اگر نہیں عبادت کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ٹھیک ہے، لکم دینکم ولی دین، جیسے تمہارا دین
تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین دینے واسطے، اور انجام دیکھو پھر کیا ہوتا ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ وَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ اور آخر کار جب ہمارا حکم پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور اس کے ساتھ جو ایمان لائے تھے ان کو اپنی خاص رحمت سے بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اسی طرح اوندھے منہ گر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، ان کو ایک چیخ نے آ پکڑا، ان کے اوپر یہ عذاب آئے گا۔ كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود، جیسے کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے، یاد رکھو مدین کی بھی ویسی ہی بربادی ہوئی جیسی بربادی سمود کی ہوئی تھی۔ اب یہ واقعہ مکمل ہوا۔ اب اس حوالے سے آپ لوگ یہ دیکھیے کہ اس سے کیا احکام نکل رہے ہیں۔ ایک تو ہم نے دیکھ لیا کہ ناپ تول میں کمی کا مسئلہ آ گیا اس میں، ٹھیک ہے، جسے سورۃ المطففین میں بھی فرمایا گیا، انہی کے بارے میں ویل للمطففین، تطفیف کہتے ہیں اسے، کہ جس کو ناپ تول میں کمی کرنے کو، اور باجماع امت ایسا کرنا حرام ہے۔ معذرت چاہتی ہوں۔ حضرت فاروق اعظم علی رضی اللہ عنہ کا ایک ارشاد ہے، اس کے تحت حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی معطا میں امام مالک نے کیا فرمایا کہ ناپ تول کی کمی سے اصل مراد یہ ہے کہ کسی کا حق اس کے ذمے ہو اس کو پورا ادا نہ کرے بلکہ اس نے کمی کرے، خواہ وہ ناپنے تولنے والی کوئی چیز ہو یا دوسری طرح کی، ٹھیک ہے، یعنی اصل تعریف کیا ناپ تول میں کمی کرنا، کسی کا حق آپ کے ذمہ ہو اور اس کو آپ پورا نہ کریں۔ جیسے اگر کوئی ملازم ہے اور اپنے جو فرض ہے جو اس کے جو اس کو فرض سے منصبی ہے اس کی ادائیگی میں کوتاہی کر رہا ہے تو وہ بھی اس فہرست میں داخل ہے، وہ بھی حرام کام کر رہا ہے۔ اور کوئی شخص نماز کی آداب و سنن کا پورا خیال نہیں رکھتا تو وہ بھی اس عمل کا جو ہے وہ ارتکاب کر رہا ہے۔ تو یہ دیکھ لیجئے کہ ہم کام ناپ تول میں کمی صرف یہی نہیں جو چیز میں ہے، اگر آپ پورا ٹائم کمٹمنٹ ہے آپ کی 9 to 5 تو 9 to 5 ہی ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ درمیان میں سے کہیں نکل گیا اور پھر 5 بجے فوراً سے پہنچ گیا آفس میں اور وہ ٹائم اپنا پورا کر کے چلے۔ گورنمنٹ کے اداروں میں اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو اپنا جو ہے وہ پوری ڈیوٹی دینی ہے اور اسی کے پیسے لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ناپ تول میں کمی صرف یہ نہیں کہ آپ جا رہے ہیں بھائی کسی ریڑے کے پاس کھڑے ہیں اور اپنے فروٹ خریدنا ہے تو اس کا آپ نے دیکھا بھی جو اس کے پاس ترازو ہے اس کے نیچے اس نے کچھ وزن تو نہیں لگایا ہوا جس کی وجہ سے ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، بھی مجھے فروٹ زیادہ نہیں ملا اس سے زیادہ اس طریقے کا کچھ کام کیا، صرف وہ نہیں ہے، وہ بھی ہے، لیکن حقوق کی ادائیگی نہ کرنا وہ بھی کیا ہے جو ہے وہ اسی کے حکم میں آتا ہے، وہ بھی تطفیف ہے۔ پھر تفسیر قرطبی میں بھی یہ ذکر کیا گیا امام قرطبی رحمہ اللہ نے کہ قوم شعیب کی ایک عادت یہ بھی تھی کہ ملک کے اندر جو رائج سکے ہوتے تھے ان کو یعنی دینار تھے اور درہم تھے ان کو ان کے کنارے کاٹ دیتے تھے اور کاٹ کر سونا چاندی کو پاس اپنے بچا لیتے تھے اور ایک کٹے ہوئے سکے برابر قیمت سے بیچ دیتے تھے، یعنی برابر قیمت سے جو اس کی قیمت ہے صحیح اسی قیمت سے اس کو چلاتے تو اس چیز سے بھی حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو منع کیا۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اسلامی سلطنت کے سکوں کا توڑنا حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو امام اسی آیت کے جو ہے تفسیر میں حضرت زید بن اسلم فرمایا کرتے تھے جو لوگ درہم و دنانیر کو توڑ کر اپنا فائدہ حاصل کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں فساد عظیم قرار دیا ہے۔ اور حضرت عمر بن عبد العزیز کی خلافت کے دور میں بھی ایک شخص اسی جرم کے میں گرفتار ہوا کہ وہ درہم کو کاٹ رہا تھا، تو حضرت عمر بن عبد العزیز نے اس کو کوڑوں کی سزا دی اور اس کا سر منڈوا کر اس کو شہر میں گشت کروایا۔ آگے دیکھیے بھی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانی اور روشن دلیل کے ساتھ پیغمبر بنا کر بھیجا، ٹھیک ہے، إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس پہنچا
یعنی روشن دلیل کے ساتھ پیغمبر بنا کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس پہنچا تو انہوں نے فرعون ہی کی بات مانی، حالانکہ فرعون کی بات کوئی ٹھکانے کی بات نہیں تھی۔ يَقْدُمُ قَوْمُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ۔ اور قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور ان سب کو دوزخ میں لا اتارے گا، اور وہ بدترین گھاٹ ہے جس پر کوئی اترے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ۔ اور پھٹکار دنیا بھی ان کے پیچھے لگا دی گئی ہے، اور قیامت کے دن بھی یہ بدترین صلہ ہے جو کسی کو دیا جائے۔ ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد۔ ان بستیوں کے کچھ حالات ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں، ان میں سے کچھ بستیاں وہ ہیں جو ابھی اپنی جگہ کھڑی ہیں اور کچھ کٹی ہوئی فصل کی طرح بے نشان بن گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے فرعون کا ملک ہے مصر، تو فرعون کے غرق ہونے کے بعد بھی باقی رہا نا، ابھی بھی موجود ہے، جبکہ قوم عاد اور قوم لوط اور ثمود کی جو بستیاں وہ تباہ ہو گئی، ایسی تباہ ہوئی کہ اس کے بعد آباد ہی نہیں ہو سکی، کھنڈرات ہیں وہ آج بھی۔ وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم وما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب۔ اور ان پر ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب تمہارے پروردگار کا حکم آیا تو جن معبودوں کو وہ اللہ کی بجائے پکارا کرتے تھے وہ ان کے ذرا بھی کام نہ آئے، اور انہوں نے ان کو تباہی کے سوا اور کچھ نہیں دیا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ اور جو بستیاں ظالم ہوتی ہیں تمہارا رب جب ان کو گرفت میں لیتا ہے تو اس کی پکڑ ایسی ہی ہوتی ہے، واقعی اس کی پکڑ بڑی دردناک بڑی سخت ہے۔ إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود۔ ان ساری باتوں میں اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہو، وہ ایسا دن ہوگا جس کے لیے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، اور وہ ایسا دن ہوگا جسے سب کے سب کھلی آنکھوں دیکھیں گے۔ وما نؤخره إلا لأجل معدود۔ ہم نے اسے ملتوی کر دیا ہے تو بس ایک گنی چنی مدت کے لیے ملتوی کیا ہے۔ یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنه فمنهم شقی وسعید۔ جب وہ دن آ جائے گا تو کوئی اللہ کی اجازت کے بغیر بات نہیں کر سکے گا، پھر ان میں کوئی بدحال ہوگا اور کوئی خوشحال۔ فأما الذین شقوا ففی النار لهم فیہا صفیر وشہیق۔ چنانچہ جو بدحال ہوں گے وہ دوزخ میں ہوں گے جہاں ان کے چیخنے چلانے کی آوازیں آئیں گی۔ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید۔ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہے، الا یہ کہ تمہارے رب ہی کو کچھ اور منظور ہو، یقیناً تمہارا رب جو ارادہ کر لے اس پر اچھی طرح عمل کرتا ہے۔ اس سے مراد جو یہاں زمین و آسمان ہے کہ قائم رہیں گے، اس سے مراد یہ نہیں ہے جو آسمان موجودہ آسمان اور زمین ہے، کیونکہ وہ تو قیامت کے ساتھ ہی ختم ہو جائیں گے۔ قرآن کریم کے مفہوم سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ آخرت میں وہاں کے حالات کے مطابق دوسری زمین و آسمان پیدا کر دیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، سورہ ابراہیم میں دیکھیں، سورہ زمر میں ذکر ہے اس کا، اور وہ آسمان و زمین ہمیشہ رہیں گے۔ اس لیے اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ دوزخ میں بھی ہمیشہ رہیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ ربک یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، الا ما شاء ربک، جیسے کہ آپ کا رب چاہے گا۔ ٹھیک ہے، اب اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ جس طریقے سے کہ وہ اس کی مراد کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جان۔ ربک، اس قسم کا جو استثناء کیا گیا ہے اس کو سورہ انعام میں بھی ذکر کیا گیا ہے، تو یہاں پر اس کی مراد کو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس سے یہ بات تو صحیح، لیکن اس رب کا ٹھیک ہے یہاں پر الا ما شاء ربک، اس سے مراد تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے کہ کیا ہے، لیکن اس سے ظاہر تو یہ ہوتا ہے کہ کسی کے عذاب و ثواب کا تمام فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں، کسی کی فرمائش یا سفارش اس میں داخل نہیں ہو سکے گی۔ اور دوسری بات یہ کہ کافروں کو عذاب دینا اللہ تعالیٰ کی کوئی مجبوری نہیں ہے، بلکہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، اللہ کی مرضی پر ہے۔
اگر وہ کسی کو کفر کے باوجود عذاب سے نکالنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی روک نہیں سکتا، کہ اور اللہ کی مشیت ہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو ہمیشہ کے لیے عذاب میں ہی رکھے، ٹھیک ہے۔ اور لیکن قرآن کے اکثر آیات سے یہی واضح ہو رہا ہے کہ کافروں کو اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رکھیں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ، اور جو لوگ خوشحال ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں، الا یہ کہ تمہارے رب ہی کو کچھ اور منظور ہو، ایک ایسی عطا ہوگی جو کبھی ختم ہونے میں نہیں آئے گی۔ وَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَٰؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُم مِّن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُم نَّصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ۔ لہٰذا اے پیغمبر، یہ مشرکین جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں ان کے بارے میں ذرا بھی شک میں نہ رہنا، یہ تو اسی طرح عبادت کر رہے ہیں جیسے ان کے باپ دادا پہلے ہی عبادت کیا کرتے تھے، اور یقین رکھو کہ ہم ان سب کو ان کا حصہ پورا پورا چکا دیں گے جس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہاں پر دیکھیں حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں ان کی قوم، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا اور فرمایا گیا کہ مشرکین مکہ کو اس سے نصیحت حاصل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، کہ جو واقعات گزر چکے ہیں اور یہ لوگ ان علاقوں سے گزرتے ہیں جہاں پر یہ عذاب آیا تھا، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ مشرکین، یہ جو لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں اور یہ سن رہے ہیں اے پیغمبر، اور آپ کے ارد گرد ہیں، آپ کے درمیان ہیں، یہ بھی وہی کرتے ہیں عبادت جو ان کے باپ دادا کرتے تھے، لیکن ان کو بھی حصہ دے دیا گیا، قیامت کے نزدیک ان کو بھی دیا جائے گا اور ان کو بھی ان کے اعمال کا پورا پورا حصہ دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اپنی آگے کی آیات انشاءاللہ کل کے درس میں شروع کرتے ہیں۔ چلیے جی، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سوال نہیں کرتے کوئی، اس وجہ سے آج میں اس لیے سوال نہیں پوچھ رہی آپ کے آپ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی سوال ہوتا ہے تو آپ گروپ میں پوچھ لیا کریں، جو آپ کا جس آپ نے گروپ میں ایڈ کیا اس سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔